سر ڈو یو فیل کہ یہ صرف انتظامیہ کی ہی نیگلیجنس ہے یا اس کے پیچھے بہت اور ڈیپر ریزنز ہیں جن پر شاید ہم روشنی نہیں ڈالتے؟ اس گھر کی مکین ایک عورت وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، وہ پھل بیچ اور وہ کوئی 200 سے 300 روپے روز کا کماتا ہے۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے وہ خاتون جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھاتی ہیں کہ وہ خاتون اگر مکان کی ایکسٹینشن کروانا چاہ رہی تھیں تو ان کو کسی نقشے کے ساتھ، کسی پلان کے ساتھ اس دفتر سے رجوع کرنا پڑتا، اور اس کے لیے کوئی اوتھینٹک کوئی لسٹ کوئی حکومت کے پاس موجود ہوتی ہے کہ جی آپ مندرجہ ذیل افراد جو ہیں راج مستری پلمبرز وغیرہ 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 ان سے رجوع کریں۔ ایسا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ خاتون جو گزشتہ کئی برسوں سے دن میں 3 شفٹیں لگا کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے، اور یقیناً وہ بڑی محنت سے پڑھاتی ہوگی تو اس کے ہاں 3 شفٹوں میں بچے آتے تھے نا، ان پہ آپ قتل کا مقدمہ کر کے تو ان کے بھی آپ کہیں کہ جی چلیں یہ ذمہ دار ہو رہا ہم سب بری الذمہ، بلکہ باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت ابھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کو آپ نجی شعبوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ دیر شوڈ بی فلیشی تھنگس۔ آپ نے 500 بسیں دے دی، ارے ہر شہر میں جدید، یہ آپ کو بڑی کمفرٹیبل جی ایئر کنڈیشن بس چل رہی ہے مناسب داموں میں۔ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ 1970 کی دہائی میں بیچارے حبیب جالب مرحوم کی وہ مشہور ہوئی تھی کہ روٹی کپڑا اور دوا، رہنے کو گھر چھوٹا سا، مفت مجھے تعلیم دلا، میں بھی مسلمان ہوں واللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ مفت مجھے تعلیم دلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہے ان کو ٹیوشن پڑھانے کو ماں باپ کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جن اسکولوں میں، فرض کرو سرکار کے اسکولوں میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی پراپر تعلیم کا بندوبست نہیں ہے۔ آپ کو تعلیم پرووائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ، انگریز نے تعلیم دی تھی نا، تو کیا نکالا کہ اقبال اور جناح پیدا ہوئے، نہرو اور گاندھی پیدا ہوئے۔ They started questioning. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ 2 بہت افسوسناک واقعے پیش آئے لاہور میں۔ پہلے سانحہ کانا جو بچوں کا ایک اسکول تھا وہاں پر چھت گر گئی، اس کے 2 دن بعد ہی باغبان پورہ میں دوبارہ ایک سملر انسیڈنٹ پیش آیا۔ اصل میں یہ جو معاملے ہوتے ہیں یہ صوبائی حکومت کے انڈر تو آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی اتھارٹیز ہوتی ہیں جو اس کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں۔ بچوں کا معاملہ ہے، ایجوکیشن کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسکولز ہوں، سمر کیمپس ہوں، یہ بچوں کا ایک سیف پلیس ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ان 2 انسیڈنٹس کے بعد دونوں جو واقع ہوئے ہیں فیملیز کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ثابت ہوئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے تبصرے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے، اتھارٹیز کا معاملہ ہے، ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نصرت صاحب سے یہ بات کریں گے کہ آخر جس کا بھی پرابلم ہے اس کی سلوشن کیا ہے۔ آخرکار بچے جو ہیں اس ملک کی فیوچر ہوتے ہیں، اور اگر ایجوکیشن سسٹم کو اگر اتنی نیگلیجنس اس میں ہے تو پھر ہم باقی کسی بھی فیلڈ سے کوئی بھی امید نہیں رکھ سکتے۔ بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی اس سچویشن کو کلیئر نہیں کیا جائے گا تو آنے والے وقت میں پھر یہ بچوں کی اور ان ایجوکیشن سیٹ اپس کی فیوچر کیا ہوگی۔ پرابلم یہی ہے اینڈ میں آ کے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نصرت صاحب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ سر، آپ نے دیکھا ہوگا 2 افسوسناک واقعے، پہلا ابھی ہوا ہی تھا تو دوسرا بھی فوراً ہو گیا۔ سر ڈو یو فیل کہ یہ صرف انتظامیہ کی ہی نیگلیجنس ہے یا اس کے پیچھے بہت اور ڈیپر ریزنز ہیں جن پر شاید ہم روشنی نہیں ڈالتے؟ بیوی بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ جو ہیں نا، صحافت میں ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے، کھل کے بات کرنی چاہیے کہ میڈیا پہلے OTT ہوتا تھا، اوور دی ٹاپ، اور ہر چیز پہ بریکنگ سٹوری، بریکنگ نیوز اور یہ وہ۔ اب ذرا انہیں نیک راہ پہ چلایا جا رہا ہے، تو آپ کا سو کالڈ مین اسٹریم میڈیا ہے جو پیمرا کے لائسنسز کے تحت چلتا ہے۔ تو نیک راہ پر چلتے چلتے بیچارے جو ہیں ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاؤ ٹو ٹیل اے اسٹوری۔
اس دوران جو ان کے لیے سیف ایریاز ہوتے ہیں دے کین پلے ود، اس میں سے اس طرح کا ایک واقعہ آ جاتا ہے تو اس سے سارا دن کھیلو. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں خدا نخواستہ اس بات کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں کہ ایک ٹریجڈی ہوتی ہے کہ 14 کے قریب فیملیز کی بات ہم کر رہے ہیں، بچوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. سے اتنا بڑا سانحہ فیملیز کو فیس کرنا پڑا. لیکن اس سارے کے پیچھے آپ نے 1 دن کا 2 دن کا شور مچا لیا. ذمہ دار آپ نے صوبائی حکومت کو قرار دے دیا، دیگر محکموں کو قرار دے دیا. چلے جی، دین کیا آپ فالو کر رہے ہیں بنیادی طور پر کہ ایشو کیا ہے؟ ذرا آپ ذہن پہ سوچیں. وہاں پر ایک ریلیٹیولی نسبتاً نچلے متوسط طبقے کا علاقہ ہے. ہو گئی بات، تنگ گلی ہے، اس میں 1 کمرے کا پہلے گھر تھا. اس گھر کی مکین ایک عورت وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، وہ پھل بیچتا ہے اور وہ کوئی 200 سے 300 روپے روز کا کماتا ہے. تو اضافی انکم کے لیے وہ خاتون جو ہے وہ ٹیوشن پڑھاتی ہے. اچھا، یہ جو کانا میں ہوا تھا واقعہ. جی، کانا والا واقعہ، باغبان پورہ والا واقعہ جو ہے وہ اتنا سنگین نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوا ہے کہ لکیلی سمر کیمپ جو ہے وہ جس عمارت میں ہو رہا تھا اس سے ملحقہ ایک اور عمارت تھی، وہ بھی اسی بندے کی تھی جس کا وہ اسکول تھا جہاں وہ سمر کیمپ تھا. یس. تو وہاں سے ایک بچہ باہر نکلا جب اس کا ملبہ گرا تھا، وہ ملحقہ عمارت کا. باقی بچے اللہ کا شکر ہے محفوظ رہے. تو پہلے تاثر یہ ہوا کہ غالباً وہ جو عمارت گری ہے اس میں سمر کیمپ ہو رہا تھا. تو وہ بعد ازاں وہ پھر سر جیسے جیسے فیکٹس انفولڈ ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ نہیں. بہرحال زیادہ امپورٹنٹ جو واقعی دلخراش جو واقعہ ہوا تھا وہ وہی کانا والا واقعہ تھا. اگین میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ غور کریں کہ ایک خاتون ہے، ان کے میاں ریڑھی لگاتے ہیں اور ریڑھی لگا کے بقول ان کے وہ 300-200 روپے روز کا کماتے ہیں. اب گھر کا خرچ چلانے کے لیے وہ خاتون جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھاتی ہیں. تھوڑی سی اور تحقیق کی جائے، معلوم کیا جائے تو پتہ یہ چلا کہ وہ دن میں 3 شفٹیں لگاتی تھیں اور وہ یہ کام جو ہے گزشتہ 5 سے 7 سال کے درمیان کر رہی ہیں. تو اس سے 2 باتیں تو ثابت ہوئیں کہ وہ خاتون جو ہیں وہ بہت لگن سے بچوں کو پڑھاتی ہوں، بہت محنت اور لگن سے کر رہی ہیں اور وہ مقبول تھیں. اور دیکھیے، ایک آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ محلے کے چھوٹے بچوں کو آج کے زمانے میں آپ انسیکیور محسوس کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں اچھا یار، یہ محلے میں ہی چند قدم کے فاصلے پر ایک خاتون رہتی ہے جو یار بڑی محنت سے بچوں کو پڑھاتی ہے اور وہ 3 شفٹیں لگاتی ہیں. اب اس بیچاری کے پاس جب کچھ اضافی پیسے ہوتے ہیں تو وہ یہ کرتی ہے کہ میں ایکسٹینشن کر لوں. غالباً یہ خیال ہوگا کہ جو نیچے والے میرے 1-2 کمرے ہیں اس کے اوپر اگر کچھ کمرے بن جائیں تو فیملی جو ہے وہ وہاں شفٹ ہو جائے اور نیچے والے جو ہیں وہ مکمل اس کا جو ہے وہ کلاس رومز وغیرہ بن ہو جائے. گئے تھے ان کے پاس. اب وہ جو خاتون ہے وہ آرکیٹیکٹ تو نہیں ہے، وہ خاتون انجینئر تو نہیں ہے، ٹیچر. اس نے کسی عام سے ٹھیکیدار کو بلایا، ٹھیکیدار کام شروع ہو گیا. سوال اٹھتا ہے کیا اس علاقے میں، یہ ہم کوئی دور پرے کسی قصبے کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ لاہور کے قدیمی یعنی کہ موضوعات میں سے ایک ہے. موضوع یعنی کہ جو سبربز ہوتی ہیں، موضوعات جس کو بولا کرتے تھے، کانا. کیا وہاں پہ کوئی میونسپل کمیٹی، کوئی بلدیاتی سسٹم، کوئی عمارت کی
دیکھنے کا انتظام کہ فرض کریں کہ وہ خاتون اگر مکان کی ایکسٹینشن کروانا چاہ رہی تھیں تو ان کو کسی نقشے کے ساتھ کسی پلان کے ساتھ اس دفتر سے رجوع کرنا پڑتا کہ یہ اپروو کروانے کے لیے یا دیکھنے کہ کے لیے یہ ہونا چاہیے یا کیا نہیں سیکیورٹی ہونا چاہیے، ہیزرڈز ہو سکتے ہیں اور کیا کمیاں ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے کوئی اوتھینٹک کوئی لسٹ کوئی حکومت کے پاس موجود ہوتی ہے کہ جی آپ مندرجہ ذیل افراد جو ہیں راج مستری پلمبرز وغیرہ 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 ان سے رجوع کریں. ایسا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. صرف وہی بات ہے نا، چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اب اس میں وہ ہوتا ہے تو وہ حادثہ ہوا، دل خراش حادثہ ہوا. لوگ ناراض ہو جائیں گے میرے یہ بات کرنے سے، کیونکہ میں ایک غیر مقبول بات کرنے والا ہوں جو سننے والے کہیں گے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، کہ آپ اس آدمی کو جو ریڑھی لگاتا ہے اور جس نے کسی ناتجربہ کار مستری یا راج کے ساتھ مل کر وہ چھت ڈال رہا تھا اور چھت کا مقصد یہ تھا کہ ایکسٹینشن دی جائے، اور وہ ناکارہ کام ہوتا ہے اور وہ ملبے ترے آ جاتے ہیں، اور وہ خاتون جو گزشتہ کئی برسوں سے دن میں 3 شفٹیں لگا کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے، اور یقیناً وہ بڑی محنت سے پڑھاتی ہوگی تو اس کے ہاں 3 شفٹوں میں بچے آتے تھے نا. اور سر اسی لیے بچوں کی تعداد کافی ہو تو گئی، ان 30 پہ to 40 آپ قتل students. کا مقدمہ کر کے تو ان کے بھی آپ کہیں کہ جی چلیں یہ ذمہ دار ہم سب بری الذمہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدھا سادہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے غریب محلوں میں اگر کوئی خواتین جو ہیں وہ اپنے ہی جیسے غریب اور نسبتاً کم آمدنی والے لوگوں کے بچوں کو تعلیم کے حصول میں مدد دینے کے لیے اپنے گھروں میں کچھ یعنی ٹیوشن کا انتظام کر کے تو اضافی رقم بھی کما لیں، تو نہیں، یہ پہلے رجسٹر ہوگا، ان کی دیکھا جائے گا یہ بلڈنگ کیسی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس پہ آپ سارا کر دیں گے، ساری توجہ آپ نے اس طرف لگا دی. سوال اٹھتا ہے کیا آپ کی جو پالیسی ہے، جو آپ کے حکمران ہیں، ان کی پالیسی کے اندر غریب آدمی نسبتاً کم آمدنی والے کے بچوں کے لیے تعلیم یہ ان کی پرائیورٹی ہے؟ تو جان کی امان پاتے ہوئے عرض کروں گا نہیں. سر آئی تھنک یہ تو آئیڈیا ہے سب کو. پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھرو آؤٹ ایسوسیشن یہ رہی ہے کہ صاحب یہ انفراسٹرکچر بناتے ہیں. شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے اوور ہیڈز بنائے، انڈر پاسز بنائے، میٹرو بس دی. کہیں پہ خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسکول ایک انہوں نے سسٹم انٹروڈیوس کروایا دانش اسکولوں والا، لیکن کتنے بچے، وہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، ونڈرفل آئیڈیا ہے کہ جی آپ جہاں پر انگریزوں نے ایجسن بنائے تھے سرداروں کے بچوں کے لیے، وہاں پہ غریبوں کے لیے ایک اعلیٰ جہاں پہ وہی ان کی ریزیڈنس بھی ہو، وہ دانش اسکول کا جو سسٹم ہے. لیکن دانش اسکول کا سسٹم کتنے بچوں کو کیٹر کر سکتا ہے؟ Obviously سر اتنی بڑی پاپولیشن میں آپ کتنے لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں رکھا ہوا، بلکہ باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت ابھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کو آپ نجی شعبوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ جی ہم سے نہیں مینیج ہو پا رہے. سر مطلب ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنی ویکنس یا اپنی نیگلیجنس کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا. اور یہ کہ وہ فنڈنگ نہیں ہے، فنڈنگ دوسری طرف ہم نے لگانی ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں بنتے نا. دیکھیں دیر شوڈ بی فلیشی تھنگس. آپ نے 500 یعنی بسیں دے دی، ارے ہر شہر میں جدید یہ آپ کو بڑی کمفرٹیبل جی ایئر کنڈیشن بس چل رہی ہے مناسب داموں میں، وہ نظر آتی ہے. اسکول ارے یہ اچھا بڑی جی اچھا پرائمری اسکول اچھا ہو گیا، یاد نہیں ہوتا. کوئی شخص جو ہوتا ہے حکومت کے طور پر وہ سر سید احمد خان کی طرح تاریخ میں یاد نہیں رہنا چاہتا علی گڑھ یونیورسٹی کی وجہ سے.
اس کا تو یہ ہے کہ یہ میاں صاحب نے بنایا تھا جی موٹر وے، یہ اوور ہیڈ شالامار باغ جو ہے وہ بنایا تھا جی، یہ تاج محل بنایا تھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوور یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے بات، یہ ویزیبل ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اس پہ دوسرا آپ لطیفہ دیکھیں، آپ کے نام نہاد جدید ترین دنیا کے ادارے ورلڈ بینک، کل ورلڈ بینک کی معاونت سے شائع کردہ ایک رپورٹ جو ہے تیار کردہ، اس کو یعنی پبلک کیا گیا، اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں کو۔ کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے تعلیم کا بجٹ 18ویں ترمیم کے بعد جب ان کے پاس پیسے آئے تو انہوں نے ان کو سندھ میں 300 گنا کر دیا، بلوچستان میں 500% اضافہ ہوا، لیکن بچوں کی جو انڈکشن ہے اور ریٹ آف لٹریسی میں کوئی اضافہ 15 سالوں میں نظر نہیں آیا۔ اتنے اضافے کے باوجود ان سمپل ورڈز کیا ہوا کہ آپ نے ٹھیکیداروں کو پیسے دیے، ٹھیکیداروں کو پیسے دے کر آپ نے مکانات تعمیر کروائے، اور عمارتیں تعمیر کروائیں اسکولوں کے لیے، اور ان میں اپنی پسند کے لوگوں کو ٹیچر بھرتی کر لیا۔ اب چاہے اس میں 5 طالب علم آتے ہیں یا کوئی آتا ہی نہیں، یا اسکول کی بڑی اعلیٰ بلڈنگ بن گئی ہے لیکن وہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں مثال کے طور پر۔ یہ ورسٹ مثالیں دے کر ڈسکریج کر رہے ہیں ورلڈ بینک جیسے ادارے، بجائے اس کے کہ اس بات پہ زور دینے کے کہ اچھا جی اگر یہ سسٹم ہے تو اس کا مانیٹرنگ کیا ہے۔ ساتھ ہی مثال کے طور پر ورلڈ بینک کی رپورٹ وہی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جی کے پی جو ہے اس پہ انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا گزشتہ 15 سالوں میں، یعنی جو ویزیبل قسم کا، جیسے وہاں تو بتا رہا ہوں نا 300% کہہ رہے ہیں اور 500%، کوئی ایسی جس سے کوئی ویزیبل چینج، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ وہاں پہ ریٹ آف لٹریسی بھی بہتر ہوا ہے۔ یہ لکھتے ہوئے جو فکری بددیانتی بتائی جاتی ہے وہ اس میں یہ نہیں بتاتے کہ خیبر پختونخوا میں جو آپ کو ریٹ آف لٹریسی اتنا نظر آ رہا ہے، جو امپروومنٹ نظر آئی ہے 4%، اس میں دینی مدارس کے جال کا کتنا حصہ ہے۔ غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ آپ اکثر جو ہمارے پشتون مزدور جو بیچارے دہاڑیوں پہ مزدوری کا کام کرتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، اینٹوں اٹھانے میں مدد دیتے ہیں، ان سے پتہ کریں، ان سے گفتگو کریں، سروے کریں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ دینی مدارس میں داخل کرا رکھی، اس لیے سر اور اکثر کیسز میں وہ رہتے بھی وہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ دینی مدارس میں جب آپ کا بچہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو کھانا بھی ملتا ہے، جیسا بھی اچھا یا برا، یہ فیسلٹی سونے کا بھی اس کو مل جاتا ہے، اور نسبتاً گھر کے مقابلے میں تو آپ مزدور ہو، اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہو، قریب ہی یہ دینی مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، سارا دن آپ کے بچے وہاں پہ رہ کے شام میں واپس آ گئے اور وہ روٹی بھی کھا کر آئے، اور آپ کے اوپر ان کی روٹی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ریاست نے اپنے آپ کو یہ جو آفتوں کے مارے غریب ذلتوں کے مارے لوگ ہیں ان کو تعلیم فراہم کرنے کے بوجھ سے آزاد کر رہے ہیں۔ یہ ہے ماڈرن آپ کی گورننس، کیونکہ سر یہ آپ کی پرائیورٹیز میں ماڈرن گورننس بات کرتی ہے کیش لیس اکانومی ہونی چاہیے، وی آر بینگ ڈیجیٹلائز۔ او بھائی پہلے بندہ بچہ پڑھے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ المدا ہوگا کہ ہوتا ہے، الف سے عام ہوتا ہے، تو اس پہ کچھ لکھے گا نا کم بخت مارا۔ پہلے ہی ڈیجیٹلائزیشن آپ لے آئے، بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہے کیا، نہیں ہے وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے نا، ان کے پورے ذہن میں ایک بیٹھی ہوئی ہے ریلیٹیولی کمفرٹیبل مڈل کلاس، جو اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں بھجواتے ہیں، اے اور او لیول کی تیاری کرواتے ہیں، جن کو ٹرانسپورٹ کے لیے چاہیے کہ سگنل فری جو ہے وہ، تاکہ گاڑی پہ رکھو تو وہ ٹک جائیں آئیں،
یہ آپ کے ذہن میں جو کانسٹیٹوئنسی ہے جس کو آپ پلیز کرتے ہیں وہ ہے ریلیٹیولی پراسپر مڈل کلاس. یہ جو گلیوں اور تنگ گلیوں میں جو ہے یہ بھلائے ہوئے اور یہ پچھڑے ہوئے یہ جو غریب لوگ ہیں وہ آپ کا درد سر نہیں ہے. آپ کو ان کی صحت، آپ کو ان کی تعلیم آپ کا ایشو ہی نہیں ہے. 1970 کی دہائی میں بیچارے حبیب جالم مرحوم کی وہ مشہور ہوئی تھی کہ روٹی کپڑا اور دوا، رہنے کو گھر چھوٹا سا، مفت مجھے تعلیم دلا، میں بھی مسلمان ہوں واللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ مفت مجھے تعلیم دلا. تعلیم کے لیے دیکھیے حکومتیں کیا کرتی تھی. آپ کتنا برا کہہ لیں سامراج، برطانوی سامراج ہمیں تباہ کر گیا، برباد کر گیا. سینٹرل ماڈل اسکول کس نے بنایا تھا؟ ماڈل اسکول. یہاں جس شہر میں آپ رہ رہی ہیں اسلام آباد، میں جب یہاں آیا یہاں پہ ماڈل اسکول تھے ہر سیکٹر کے ساتھ، F6 میں، F8 میں، اور وہاں پہ بچے داخل ہوتے تھے. اور یعنی مجھ سے 10-15 سال عمر کے یعنی چھوٹی عمر کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ ادھر سے ہی پڑھ کر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں گئے ہیں. انہیں یہ F6 کے اسکول میں جو بچیوں کا اسکول ہے، میری اپنی بیوی وہاں پڑھ کے سر آپ گئی. جتنا بھی انگریزوں کو بلیم کر لیں، یہ والے سیٹ اپس تو وہی چھوڑ کے گئے تھے. 1977 کے بعد سے حکومت کسی کی بھی ہو، وہ بتدریج اپنے آپ کو ایجوکیشن کی، بچوں کو تعلیم دلوانے کی ذمہ داری سے ہٹنا شروع ہو گئی ہے. اب یہ جو نیا کارخانہ شروع ہوا ہے، یہ رشوت ستانی کا ایک نیا بہانہ شروع ہو گیا. ارے یہ ٹیوشن بنا، ٹھہرے پہلے چیک ہوگا، یہاں پہ صفائی کا کیا انتظام ہے، ہمارا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، اور مکمکا کے سودے ہیں. کہ وہ جو ایک انفارمل ایک سٹرکچر جو چل رہا تھا، جو ہے، جو برسوں سے ہے. میں لاہور کے جس پرانے محلے میں رہتا تھا وہاں پہ ریلوے میں ایک صاحب کام کرتے تھے. جب وہ دفتر سے اپنے واپس آتے تھے تو ان کے ہاں کوئی تقریباً 80 سے 90 بچہ پڑھنے آتا تھا ان کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا، اس لیے کہ وہ بڑی لگن سے لوگوں کو پڑھاتے تھے اور وہ پورے محلے میں یعنی مشہور تھے. لوگ ان پہ اعتماد کرتے تھے کہ یار یہاں. دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہے ان کو ٹیوشن پڑھانے کو ماں باپ کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جن اسکولوں میں، فرض کرو سرکار کے اسکولوں میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی پراپر تعلیم کا بندوبست نہیں ہے. سر اسکولز میں پورا ہو جائے تو ٹیوشن سینٹرز کی پھر ضرورت کیا پڑے؟ تو اس میں اگر ایک انفارمل سیٹ اپ چل رہا ہے تو آپ نے کوئی ایسی اسکیم بنائی ہے کہ فرض کریں ایک خاتون ہے، جیسے یہ خاتون تھیں، تو اگر فرض کریں کہ وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ گزشتہ 4 سالوں سے ان کے ہاں مثال کے طور پر آن ایوریج سالانہ وہ 200 بچوں کو تعلیم دیتی ہیں، تو آپ ان کے اس ریکارڈ کی بنیاد پر، محلے والوں کی گواہی کے بنیاد پر ایک سروے کروا کے اپنے آسان اقساط پر کوئی قرض دے سکتی ہیں ایز گورنمنٹ. ایسی کوئی اسکیم ہے؟ آپ نے سنی ہے ایسی کوئی؟ سر سیٹ اپ بنوا سکتے ہیں لیکن سیٹ اپ تو چلیں دور کی بات. ناٹ انٹرسٹڈ. میں آپ کے آگے رونا چاہ رہا ہوں نا. آپ کے حکمران یہ غریب انسان ان کو نظر نہیں آتا. بیوی ان کو وہ انسان نظر آتا ہے جس کو who need a wallet, you know, okay fine, cashless dozen جو آرڈر کر رہا ہے. تعلیم یار لوگ جنہوں نے، کیونکہ حالانکہ سر ہر ہر قوم کی سکسیس کی بنیاد ہے تو تعلیم ہی. آپ کچھ بھی کہہ لیں، جو باقی بھی دنیا میں جن نیشنز نے پروگریس کیا ہے یا ابھی بھی کر رہے ہیں وہ تعلیم کی بیسس پہ کر رہے ہیں، ناٹ بیکاز وہ ڈیجیٹلائزڈ یا کیش لیس ہیں. یا وہ ڈیجیٹلائز اور کیش لیس ہوئے اس لیے کہ انہوں نے پہلے فوکس ایجوکیشن پہ کیا. آپ نہیں کر پائے ہیں. آپ کا معیار جو ہے تعلیم کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہونے کی بجائے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 1980 تک میں جب بھارت میں
جاتا تھا گورنمنٹ کو، ارے گورنمنٹ کالج لاہور کیا بات ہے زبردست ٹا ٹا ٹا، اور حتیٰ کہ یعنی برٹن میں اور ہمارے یعنی کہ عربی کالج کا ذکر ہوتا تھا. اب گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹس تو کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہے، ایک تو اساتذہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں ماتھے پہ پسینہ، میں نے کہ انگریزی پڑھانا والا انگریزی کے جو لفظ استعمال کر رہے تھے وہ میں سن کے میں شرمندہ ہو رہا تھا. آئی بلشڈ. اور وہ ماشاءاللہ گورنمنٹ کالج سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہو گیا، اور وہاں پہ یہ ہو گیا تھا کہ جی آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ کالج میں دیکھا کہ جی وہ سابق وزیر اعظم کو روحانیت کے ساتھ تھا، تو جی باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ تھی جس میں وہ تو شکر کریں اگر کچھ اور وقت گزر جاتا پتہ چلا کہ جی ایک بن گیا علم نجوم کہ جو بتایا کرے کہ جی آپ کی قسمت کا آج کا دن کیسے گزرے گا، اس کی ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہو جائے سر، نہیں ہو جاتا. پامسٹری کا یا ہم فورچن جس ٹیلنگ قسم کا. کے چمچا قسم کے لوگ ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کو کیا پسند ہے. تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اس سارے مسئلے کو جس طرح اچھالا گیا ہے اس میں صرف یہ کیا گیا ہے، ساری توجہ اس بات پہ، ایک بنیادی بات ہے، کانا میں تعلیم فراہم کرنا صوبائی حکومت کی سب سے پہلے تو ذمہ داری ہی نہیں ہونی چاہیے. دیر شوڈ بی اے لوکل گورنمنٹ. بالکل سر، ایک مقامی کونسلر ہوتا، کوئی کاؤنسلر، کوئی کمشنر جو اس ایریا کو دیکھ رہا ہو، سپروائز کر رہا ہو، اور وہی دیکھ رہا ہوتا کہ یہ بی آپ کیا کر رہی ہیں، آپ نے تعمیر شروع کروا دیا، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کیسے ہی آپ نے اس کی ایکسٹینشن کروا رہی ہیں، کس طرح ہو رہی ہے. سر انفارچونیٹلی ایشو بھی تب ہائی لائٹ ہوا ہے جب نقصان ہو گیا، اور نقصان ہو گیا تو اب ہر آدمی جو ہے اس میں سیاپا فروشی کر کے اپنا وہ لوگوں کے وہ آئی بالز لے لیے. آئی بالز لینے کے بعد بالآخر آپ نے یہ نکالا کہ جی اس عورت کو ہتھکڑی لگوا دو، جو she was at گھر کی اضافی رقم لینے کے لیے آمدنی، اور جس میں زخمی ہونے والوں میں اس کی اپنی بچی بھی شامل تھی. وہ بیچاری بھی خود جو ہے وہ ہسپتال کے بستر پر بیٹھ کے داد فریاد کر رہی ہے. اس کو آپ نے ولن بنا دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی سب جو ہیں وہ نیک پاک ایماندار خوش. کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ایجوکیشن آپ کی پرائیورٹی ہے. آپ نے ان سالوں میں گزشتہ ایک سال میں کتنے نئے اسکول کھلوائے ہیں، وہاں پہ ریٹ آف ریٹرن کیا آ رہا ہے، کیا ڈراپ آؤٹس ہیں. فرض کریں جو بچے آج سے 2 سال پہلے تیسری جماعت میں تھے اب وہ 5ویں میں ہیں، اٹینڈ کر رہے ہیں. کوئی ایسا ریکارڈ، کوئی ایسا سروے، کوئی ہے یہ چیزیں دیکھنے والا، یا کوئی یہ ٹی وی پہ شور مچانے والے؟ انہوں نے 10 اسکول سنے ہیں چنے لاہور کے غریب علاقوں کے، جہاں پہ کہتے کہ جی یہاں پر آج سے 3 سال پہلے 180 بچے آتے تھے، اب 280 ہیں یا 80 ہیں. ادھر کوئی نہیں، کیونکہ اس کے لیے پھر یو ہیو ٹو ڈو یعنی لیس ورک. محنت کرنی پڑے گی نا، سروے کرنا پڑے گا، لوگوں سے پوچھنا پڑے گا، ڈیٹا نکالنا یہ پڑے تو گا. بہت آسان لیزی جرنلزم ہے. ارے واقع ہو گیا، دیکھیے جی یہ، اور اتنی دیر بعد وہ دیکھیے اتنے بجے وہ ریسکیو والے آئے. پہلے کانٹروورسی یہ چلی کہ جی یہ کتنے بجے ریسکیو والوں کو کہا گیا تھا، اس کے بعد ریسکیو والوں نے آنے میں کتنا ٹائم لگایا، بچے دم گھٹنے سے مرے یا زخم لگنے سے مرے ہسپتالوں میں. بھائی وہ ساری باتیں بالکل درست بجا، لیکن فنڈامنٹل کوشچن یہ ہے کہ محلے کی ایک گلی میں بچوں کو جانا پڑتا ہے ٹیوشن کے لیے، اپنی تعلیمی استعداد بڑھانے کے لیے، اور اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، سرکار کہیں نہیں ہے. اس سرکار یہ وہ سرکار ہے جو چند دن قبل جو ہے وہ لا رہی تھی کہ محلوں میں جو لوگ تھڑوں پہ بیٹھ کے مغلظات بکتے ہیں ان کو اینٹی سوشل قرار دے کے تو ان کو ایک کڑا لگایا جائے گا، حرکات و سکنات، انہیں بندہ کا پتر بنایا جائے گا. سملر ایکشن لینا ہے تو ایک ایسا لاہور کا مجھے کون سا محلہ بتایا جس میں کہ تھڑے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے اونچی آواز میں جو ہے وہ بتائیں مجھے ایک محلہ. پنجاب کا کون سا شہر ہے جہاں پر کہ اس ٹائپ کے 8-9 کریکٹرز نہیں ہیں، اور وہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بڑے نیک ہوتے ہیں،
بڑے شفیق بزرگ ہوتے ہیں لیکن ان کی عادت ہے مغالطات بکتے ہیں. لیکن بس اصل آئیڈیا یہ ہے کہ لوگوں پہ نگاہ رکھنی ہے. بگ مین از واچنگ. ماں کی شفقت نہیں دینی ریاست نے, یہ بتانا کہ زبان تمہاری بند رکھو, سر جھکاؤ. سر حکومت ایکشن لینا چاہے تو ان باتوں پر تو لے لیتی ہے نا, تو پھر ان چیزوں پہ لے کیوں جو لے؟ ایکچولی فنڈامنٹلز ہیں. پھر وہی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. آپ کو تعلیم پرووائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ. انگریز نے تعلیم دی تھی نا, تو کیا نکالا کہ اقبال اور جناح پیدا ہوئے, نہرو اور گاندھی پیدا ہوئے. دے اسٹارٹڈ کوسچننگ. بس تو why؟ کوشچن کرنے کے لیے تو لوگوں کو تم اپنے اقبال کیوں پیدا کرو. دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. سو تعلیم کو ایکویٹ کر دیا گیا ہے ود بغاوت, کہ یہ آپ کو سوال اٹھانے پہ اکساتی ہے, اور وہ نہیں زیادہ چاہتے. لوگوں سے سوال اٹھانے کی استعداد چھیننا, یہ آپ کی حکمرانی. سر اگر سوال کریں گے دیٹ از یور کہاں گورنمنٹ جائے گا. یس. تو چھوڑیں آپ اس بات. تو اس ایشوز کو ایک پوری اوور آل پکچر میں رکھ کر دیکھنا پڑتا ہے, بس اس کے علاوہ میں اور کیا. سر آئی گیس یہ پھر دس از اے گڈ نوٹ ٹو کنکلوڈ آن کہ تعلیم کو بغاوت کو ڈائریکٹلی پروپورشنل بنا دیا ہے, اور اس لیے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ سوال کریں گے, اور سوال کریں گے تو ان کا ہولڈ نہیں رہے گا. اٹس انفارچونیٹ سر, اینڈ ایز آلویز ہم کسی اچھے نوٹ پر تو کنکلوڈ نہیں کر رہے, بٹ اچھا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ باتیں تو ہائی لائٹ ہوئی ہیں نا. یہ انسیڈنٹس تھے تو ٹریجک, بٹ یہ ایک نئی ڈسکشن کو اس نے اسٹارٹ کیا. لیٹس سی سر, ہم پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں. ناظرین, بات وہی ہے کہ حکومت نے بغاوت اور ایجوکیشن کو ساتھ ساتھ کر دیا ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں اور ممالک رہے ہیں اب تک, وہ صرف آگے اگر بڑھیں تو تعلیم کی وجہ سے. ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں یہ تو شاید ہمیں سوچنا ہی چاہیے, لیکن شاید یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی بغاوت ہی ہوتی ہے, یا کویشچن کرنا کسی چیز کو انسان کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے اور اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. شاید ان واقعات کے بعد حکومت کچھ سیکھ لے, لیکن ابھی سے تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے. ہم تو بس یہاں بیٹھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں جو حکومت کو دیکھنے چاہیے, ان کو پرائیورٹائز کرنے چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.